رانا محمد سلیم حنیف خان ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب PP 211 خانیوال نے AC خانیوال نمید احمد خان بلوچ کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت پر ماڈل رمضان بازار کا وزٹ کیا۔ شبیر اسٹیڈیم میں قائم سستا رمضان بازار میں ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر 13 اشیاء مارکیٹ سے کم نرخ پر دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر سٹالز پر مشروبات، گھی، چینی، آٹے سمیت کھانے کے دیگر مختلف اشیاء بھی کم قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ شہری خریداری رمضان بازار سے کر کے سبسڈی سے فائدہ اٹھائیں۔ صاحب کتنے امید ہیں اس رمضان بازار؟ انشاءاللہ پر امید ہے، عوام کی شکایات نہیں ہیں۔ یہاں پہ پہلے بھی وزٹ کیا، آج بھی کیا، اور سارے یہاں پہ جو حقدار ہیں ان کو اس رمضان بازار میں، سستے بازار میں اچھا فروٹ مل رہا ہے، اچھی سبزی مل رہی ہے، چکن کا گوشت ملتا ہے، بیف ملتا ہے، انڈے ملتے ہیں، تمام ضروریات زندگی جو گھر کا ایک باورچی کھانا چلانے کے لیے گھر کی ضروریات ہے، روزے کے وقت کی تمام اس میں مشروبات بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ لوگ یہاں سے جو نہیں مہنگے داموں خرید سکتے ان کو سستے داموں یہاں پہ چیز دی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارے ٹریڈ چیمبر کے صدر شیخ اکمل صاحب کا بھی تعاون ہے، انہوں نے بھی سبز منڈی کے بھی یہ عہدیدار ہیں، صدر ہیں، اور وہاں ان کے کاروبار بھی ہے، اس کے تعاون سے، بازار کے لوگوں کے تعاون سے، ضلع انتظامیہ نے بھی ان لوگوں سے میٹنگیں کی ہیں مختلف ٹائم میں، اور یہ رمضان بازار اس لیے کامیاب ہے۔ اور بھی پنجاب حکومت کی طرف سے راشن کے جو پروگرام جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ لوگوں کی دہلیز تک بھی پروگرام جو ہمارا ہے راشن کا دہلیز تک پہنچ رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا کوئی شور شرابہ نہیں، کسی بلا تفریح، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، یہ PTI کا ہے، یہ PP کا، نہیں، کھانے وال کا شہری ہونا، شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، پنجاب کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، اور جو حقدار ہے جو اس ڈیٹا میں آ گیا نادرہ کے، اس کے دہلیز پہ راشن پہنچ گیا، جس سے عوام کو بہت زیادہ سہولت مل رہی ہے۔ انشاءاللہ اور بھی ہمارے وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور پروگرام سے جو ان طبقہ کے لوگوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مہنگائی کا جو طوفان تھا، ہم پہلے اپنے انتخابی مہم میں بھی کہتے تھے کہ جب ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب ملک میں آئیں گے یہ مہنگائی کا طوفان تھم جائے گا، اور انشاءاللہ اور امید ہے میاں شہباز شریف صاحب کے جو پروگرام، جو ان کا ویژن ہے، اس کے مطابق اس ملک میں جو مہنگائی ہے، جو بجلی کے نرخ بڑھ چکے ہیں، پٹرول کے، یہ انشاءاللہ اب دنوں کی باتیں رہ گئی ہیں جب اس مہنگائی کے طوفان کو ہم قابو کر جائیں گے۔ میرے ساتھ حالیہ شدید برف باری کے باعث وادی کیلاش کے لوگ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ مواصلاتی نظام دھرم بھرم ہونے کی وجہ سے نہ صرف وہاں سیاح نہیں آ سکتے بلکہ مقامی لوگوں کو بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں گل حماد فاروقی۔ حالیہ شدید برف باری نے پچھلی کئی دہائیوں کی ریکارڈ توڑ دیا۔ برف باری تو تم چکی ہے مگر سیاحتی علاقہ وادی کیلاش کے لوگوں کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس دوران نہ صرف وادی کیلاش کا راستہ ہر قسم ٹریفک کے لیے بند تھا بلکہ وہاں موبائل فون، انٹرنیٹ وغیرہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ دکانوں میں اشیاء خوردنوش مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ عوام مجبوراً خود حرکت میں آ گئے، گنتی بلچہ اٹھایا اور اپنے مذہب کے تحت کلاکار اور شیخاندی کا راستہ صاف کیا۔ چونکہ محکمہ CNW کے پاس صرف انیش تک سڑک ہے، آگے کا سڑک لاوارث ہے۔ کیلاش ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ٹریکٹر نے بعد میں آ کر بقایا برف صاف کیا۔ وادی کے مسلمان اور کیلاش سب نے ان مشکلات پر آزار خیال کیا۔ برف باری کے بعد وادی کیلاش میں ہمارا راستہ مکمل طور پر بند تھا، اور موبائل کا بھی ہمارا مسئلہ تھا، نیٹ ورک بالکل نہیں تھا 10 دن سے۔ 10 دن تک ہم اپنے مدد آپ پہ ہم نے خود اپنے روڈ صفا کیے، وہاں سے لوگ آئے شخرندے سے روڈ صفا کر کے وہ کراکال تک پہنچ گئے۔ تو یہ اپنے مدد آپ کے ہمارے گاؤں کراکال میں خود یہ روڈ ہم خود ہی بنایا، اور ابھی بھی فی الحال ابھی مشکل ہے، ہمارے یہاں روڈ میں چھوٹی گاڑی نہیں گزرتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے معروف معالج اور سماجی کارکن ڈاکٹر محمد عدنان کی خدمات کو سراہا، جو ہر مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عدنان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم نے، وہ ہمارے سپورٹ کر رہا ہے وہاں باہر بیٹھ کے بھی، ہم اس کا بہت شکر گزار ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
عوام نے شکایت کی کہ وادی کیلاش کی سڑکیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو حوالے ہوئی ہے، مگر این ایچ اے نے نہ صرف سڑک پر کام بند کیا ہوا ہے بلکہ اس سے برف بھی صاف نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے کہ میری بھگت سے اس کا بل بھی پاس کروا لے۔ بیماروں کو ہم لوگ اٹھا کے اسپتال لے جانا پڑتا ہے، راستہ خود کھولتا ہے۔ یہی مشکلات کی وجہ سے ہم لوگ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی آئے کہ ہم لوگ کو ابھی تک نہیں پوچھا ہے۔ وادی کیلاش بمبرد کے مسلمان اور کیلاش دونوں مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس خوبصورت سیاحتی علاقہ پر بھی توجہ دے، یہاں مواصلاتی نظام بہتر کرے تاکہ مری اور سوات کی طرح یہاں بھی برفباری کے دوران سیاح آیا کرے اور یہ پسماندہ علاقہ بھی ترقی کر سکے۔ 29 فروری کو جو شدید برفباری ہوئی تھی اس کے بعد ابھی تک وادی کیلاش کی مواصلاتی نظام درہم برہم ہے۔ رات کے وقت نیٹ ورک کام نہیں کرتا اور ان لوگوں کا اپنے رشتہ داروں سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں کی مواصلاتی نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ اس موسم میں بھی سیاح آئے اور سنو فال سے لطف اندوز ہو۔ فاروقی، وادی کیلاش، چترال۔ حالیہ شدید برفباری کے باعث وادی کریم آباد کا راستہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہوا تھا، جسے 10 دن بعد کھول دیا گیا۔ اس سڑک پر لوگ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، تاہم سڑک کی تنگی اور حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے اس پر سفر کرنے والے خطرے سے دوچار ہیں۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ شدید برفباری کے باعث چترال کے مختلف وادیوں کے راستے بند ہوئے تھے۔ چترال کا سیاحتی علاقہ ہر کریم آباد سوسوم کا راستہ بھی 2 مارچ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند ہوا تھا۔ راستے کی بندش کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کو اسپتال اور بازار جانے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا بلکہ یہاں اشیاء خوردنوش کی بھی انتہائی قلت پیدا ہوئی تھی۔ یہ راستہ 10 دن تک ہر قسم ٹریفک کے لیے بند رہا کیونکہ اس سڑک پر جگہ جگہ برفانی اور مٹی کے تودے گر رہے تھے۔ اس علاقے سے منتخب ولیج کونسل کی چیئرمین اور دیگر لوگوں نے ان مشکلات پر اظہار خیال کیا۔ مشکلات کا سامنا یہ ہے کہ 2-3 جگہوں میں جو ہے نا یہاں مریضوں کو جو ہے نا یہاں کندھوں پہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا چرپائیوں میں جو ہے نا ڈال کے جو ہے نا اسپتال پہنچائے اور جو ہے نا گردوں کے جو ایک مریض